حاضرین اکرام، آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نہایت ہی جامع کمپریہنسو حدیث لے کر۔ بہت پیاری حدیث ہے، بہت گہری حدیث ہے، بہت جامع ہے اور وسیع المعانی ہے، ملٹی ڈائمینشنل ہے۔ سماعت فرمائیے۔ یہ حدیث مسلم شریف اور ترمذی شریف میں آتی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری وہ اس کے راوی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ عز و جل سے روایت کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر لیا ہے اور اسے تمہارے درمیان بھی حرام کیا ہے، تو تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کیا کرو۔ دوسری بات، اے میرے بندو، تم سب راہ سے بھٹکے ہوئے ہو، اس کے سوا جسے میں نے راہ دکھائی، تو مجھ سے ہدایت مانگو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ تیسرا پوائنٹ، اے میرے بندو، تم سب بھوکے ہو، اس کے سوا جسے میں نے کھلایا، تو مجھ سے کھانا مانگو، میں تمہیں کھلاؤں گا۔ چوتھی بات، اور اے میرے بندو، تم سب ننگے ہو، اس کے سوا جسے میں نے لباس پہنایا، تو مجھ سے لباس مانگو، میں تمہیں پہناؤں گا۔ پانچویں بات، میرے بندو، تم رات دن خطائیں کیا کرتے ہو، میں سب گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں، تو مجھ سے معافی مانگو، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ چھٹی بات، اے میرے بندو، تم ہرگز مجھے نقصان پہنچانے کی پوزیشن میں نہیں ہو سکتے کہ مجھے نقصان پہنچاؤ، اور تم ہرگز مجھے فائدہ پہنچانے کی پوزیشن میں نہیں ہو سکتے کہ مجھے فائدہ پہنچاؤ۔ میرے بندو، اگر تمہارے اگلے اور پچھلے، تمہارے انسان اور تمہارے جن، تم میں سب سے بڑھ کر اللہ کا ڈر رکھنے والے شخص کی طرح ہو جائیں، یہ چیز میری بادشاہی میں کچھ بڑھا نہیں سکتی۔ میرے بندو، اگر تمہارے اگلے اور تمہارے پچھلے، تمہارے انسان اور تمہارے جن، تم میں سب سے بڑھ کر فاجر اور فاسق شخص کی طرح ہو جائیں، تو یہ چیز میری بادشاہی میں کوئی کمی نہیں پیدا کر سکتی۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے اگلے اور پچھلے، تمہارے انسان اور تمہارے جن سب ایک میدان میں کھڑے ہوں اور مجھ سے مانگیں اور میں ہر شخص کی مانگ پوری کر دوں، تو اس میں سے کچھ بھی کمی نہیں آ سکتی جو میرے پاس ہے۔ اس کے سوا جیسی ایک سوئی پیدا کرتی ہے جب وہ سمندر میں داخل ہوتی ہے، میرے بندو، یہ تمہارے اعمال ہی ہیں جنہیں میں تمہارے لیے گن گن کے رکھتا ہوں، پھر میں تمہیں ان کو پورا پورا دے دوں گا، ان کے بدلے کو۔ پھر جو شخص اچھا بدلہ پائے تو اسے اللہ کی حمد و ثنا کرنی چاہیے، اور جو اس سے مختلف یعنی برا بدلہ پائے تو اسے اپنے آپ ہی کو ملامت کرنا چاہیے۔ بڑی ہی پیاری حدیث ہے میرے دوستو، اور بہت زیادہ اس کی تشریح کی ضرورت نہیں ہے۔ موٹی موٹی تشریح اس کی یہ ہے کہ پہلی بات اللہ تعالیٰ نے کہی ہے کہ اللہ نے اپنے آپ پہ ظلم کو حرام کر لیا ہے۔ اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، لہٰذا اے انسانوں، تم کو میں نے زمین پہ بھیجا ہے، تم بھی آپس میں ہرگز ظلم نہیں کرنا، کیونکہ کسی پہ ظلم کرنا بہت بڑا حرام کام ہے۔ حرام کام جو ہے صرف فلاں گوشت کھانا اور پھر شراب پینا وہی حرام نہیں ہے، بدکاری کرنا، زنا کرنا وہی حرام نہیں ہے، ظلم کرنا بھی حرام ہے۔ ذرہ برابر بھی کسی پہ ظلم سماج میں نہیں ہونا چاہیے۔ آج سماج میں ہر جگہ ظلم ہے، ظالموں کی حکومت ہے، ظالم اقتدار پہ قابض ہیں، ظالموں کے پاس دولت ہے، ظالم سرمایہ دار بنا ہوئے ہیں، ظالموں ہی کی پارٹیاں بن رہی ہیں، ظالم قوموں، ظالم حکمرانوں کا دبدبہ ہے۔ تو ہمیں ایک ایسا سماج بنانا چاہیے جس میں ظلم نہیں ہو۔ دوسری بات اس میں بتائی جا رہی ہے کہ اے میرے بندو، تم سب راہ سے بھٹکے ہوئے ہو۔ تم صرف سوچو کہ اسی فلا سفر کا دامن تھام لو، صحیح راستہ نہیں پا سکتے، میں ہوں جو تمہیں صحیح راستہ دکھا سکتا ہوں، لہٰذا مجھ سے ہدایت طلب کرو اور کبھی بھی گمراہی کے راستے پہ مت چلو۔ تیسری بات یہ بتائی گئی ہے کہ تم بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھلاؤں۔ کبھی کبھی ایک مالدار آدمی ہوتا ہے، کسی بیماری کا شکار ہو جاتا ہے، کھا نہیں سکتا، زندگی کی نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا ہے، تو کھلانے پلانے والا، رزق عطا کرنے والا، ضرورتوں کو پورا کرنے والا،
صحت سے نوازنے والا اللہ تعالیٰ ہے، یہ ہمارے اندر احساس ہونا چاہیے۔ میرے بندو تم سب کے سب ننگے ہو سوائے اس کے جسے میں کپڑا پہنا ہو۔ ہر انسان چاہے وہ پیغمبر ہو، چاہے وہ بادشاہ ہو، کوئی بھی ہو، ننگا پیدا ہوا تھا۔ اور معاف کیجیے گا، کیا لے کے جاتا ہے؟ کچھ لے کے نہیں جاتا ہے۔ 2-4-6 گز کفن کا کپڑا ہوتا ہے، اس کو لے کے جاتا ہے۔ اور وہاں بھی انسان جب سوچی ذرا سا، جب وہاں جائے گا اس کا کپڑا گل جائے گا، سڑ جائے گا، اس کا بدن سڑ جائے گا، اس کی آنکھیں سڑ جائیں گی، چیونٹیاں آئیں گی، کیڑے آئیں گے، دیمک آئے گی، اور اس وقت اس کی کیا حالت ہوگی؟ آپ کی میری سب کی حالت ہونے والی۔ تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ تم مجھ سے کپڑا مانگو، ساری ضرورت کی چیزیں مجھ سے مانگو۔ اس کے بعد یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ تم دن رات خطائیں کرتے ہو، میں معاف کرنے والا ہوں، مجھ سے خطاؤں کی معافی طلب کرو اور خطائیں کرنا بند کر دو، میں انشاءاللہ تمہیں معاف کر دوں گا۔ پھر اس کے بعد نہ تم مجھے نقصان پہنچا سکتے ہو نہ فائدہ پہنچا سکتے ہو، تم میں سے ہر شخص بدترین انسان جیسا بن جائے، میری بادشاہی میں، میری طاقت میں، میری قوت میں، میرے کنٹرول میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اور تم سب کے سب بہت متقی بن جاؤ، نیک بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، عبادت گزار بن جاؤ، اطاعت شار بن جاؤ، تو میری بادشاہی میں اس سے کوئی اضافہ ہونے والا نہیں ہے۔ تمہاری یہ زمین بہت چھوٹی ہے، تمہاری انسانیت بہت چھوٹی ہے، میں نے ہزاروں مخلوقات پیدا کر رکھی ہیں اور تم کو ان مخلوقات پر فضیلت دی ہے، لہذا تم میرے شکر گزار رہو، میری عبادت کرو۔ اگر دنیا کی کسی بادشاہ یا کسی بڑے پرائم منسٹر وغیرہ کے خلاف لوگ بغاوت کر دے، اسے پھانسی پر بھی لٹکا سکتے ہیں، اس کا تختہ الٹ سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ بالاتر ہے اور پوری طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ بات جان کر ہمیں زندگی گزارنی چاہیے۔ پھر اس کے بعد ایک بڑی پیاری بات بتائی گئی۔ وقت کم ہے اور آپ کا وقت بہت قیمتی ہے، اس میں بتایا گیا ہے کہ اگر تمہارے پچھلے جو پہلے گزرے ہیں، اگلے جو آگے آنے والے ہیں، سارے انسان، سارے جنات، سب کے سب ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور سب کے سب اپنی ساری ضرورتیں مانگیں اور میں ساری ضرورتیں پوری کرتا چلا جاؤں، ساری مانگیں پورا کر دوں، تب بھی میرے پاس جو کچھ ہے اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ ایک مثال دی گئی، کمی آئے گی تو اتنی آئے گی جیسے ایک سوئی کو سمندر میں ڈبو کے اٹھایا جائے۔ ظاہر ہے سمندر کے اس بحر زقار کے پانی میں کوئی کمی نہیں آئی، تو میرے پاس سب کچھ، ہر چیز کے خزانے ہیں، میں جو چیز جب چاہوں پیدا کر سکتا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد آخر میں یہ بات بتائی گئی کہ اے میرے بندو، اصل چیز یہ ہے تمہارا عمل، تمہاری نیت، تمہارا ایمان، تمہارا عقیدہ، پھر تمہارا عمل۔ تمہارے ایک ایک عمل کو میں گن گن کے رکھتا ہوں، شمار کرتا ہوں، میرے فرشتے لکھ رہے ہیں، گواہ آئیں گے۔ یہ عمل ہی ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، تو تمہارا عمل اس کا لحاظ رکھو، خیال رکھو، اور میں ان اعمال کو تمہارے سامنے پیش کر دوں گا حشر کے میدان میں۔ اگر تمہیں اچھا بدلہ ملا، جنت کے مستحق قرار دیے گئے، تو میرا شکر ادا کرو، اور اگر برا بدلہ ملا، جہنم کا حکم ہوا، تو اپنے آپ کو ملامت کرو، کیونکہ تمہارا عمل برا تھا۔ بہت جامع حدیث میں، اس کو بار بار سنیے اور اس پہ غور و فکر کیجئے۔ اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔